بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو میں صحت و تندرستی کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے۔ کچھ نفسیاتی مسائل ایسے ہیں جن میں ادویات کا علاج بھی ہوتا ہے، لیکن بعض مریض ایسے ہیں کہ جن پر ادویات اثر نہیں کرتی۔ میری پریکٹس میں بہت سے مریض ایسے آئے ہیں کہ جب میں نے اپنی کوشش کر لی اور مختلف معالجین کے نسخے دیکھے اور مریض شفا یاب نہیں ہو رہے تھے، تو ایک عرصے کے بعد جب ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ فلاں بندے کے پاس ہم نے علاج کروایا، اللہ نے شفا دی ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ معالج کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو، ہومیوپیتھک ہو، حکیم ہو، آپ نے ان کے متعلق پہلے انفارمیشن لینی ہے کہ کیا وہ کوالیفائڈ آدمی ہیں۔ تو اسی طرح جس سے علاج کروانا ہے آپ کو اس کے متعلق بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ جس سے ہم تعویذ لے رہے ہیں، جس سے ہم دم کروا رہے ہیں، جس کے پاس ہم آئے، کیا یہ عالم دین بھی ہے؟ یہ بے حد ضروری ہے۔ تو آج خاص طور پر کچھ ایسے مسائل جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا روحانی علاج کیا جائے تو دوائیوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو یہ ممکن نہیں کہ میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ تو اگر اس کا علاج بغیر میڈیسن کے ہو جائے تو یہ مریض کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ اس میں کچھ قباحتیں ایسی ہیں کہ روحانی علاج میں ہمیں کیسے سٹیپ لینا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ علاج کرنے والا عالم دین ہو، تو اس سلسلے میں ایک عام بات کہ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنے کے لیے دیتا ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اسے منع فرمایا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت پوچھنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں حافظ محمد اویس فرید صاحب کو۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمدہ نفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام سی چیز ہے، تعویذ ڈالنا، تعویذ لے کر آنا، اور یہ اصل میں مجرم عوام ہی ہے۔ اس میں عوام کہتی ہے کہ ہمیں نا جو پکی پکائی مل جائے، ہمیں خود کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ میں انشاءاللہ آپ کو دلائل دوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں 10 آدمی ہے بیعت ہونے کے لیے جی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 سے بیعت لے لی، ایک سے نہیں لی۔ جی، صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے 9 لوگوں سے بیعت لے لی ہے، ایک سے نہیں لی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اللہ، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بیعت ہی نہیں لی۔ صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ایسے کھینچا، حدیث میں ایسے ہی ہے کہ میں نے ایسے زور سے پکڑا، کھینچا، توڑ دیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لی۔ پھر ایک دوسری، اچھا تعویذ میں نا فرق ہوتا ہے۔ جی، ایک تعویذ ہوتا ہے وہ کہ جس پہ لینے لگا کے، اعداد، ٹھیک ہے، وہ اعداد بنا کے ان کے اندر ہندسے بنا کے ہندسے لکھے ہوتے ہیں، عربی کے وہ لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ایک تو یہ تعویذ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ جو بندہ ایسا تعویذ پہنتا ہے وہ مشرک ہے، اور جو لکھ کے دیتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ کیوں مشرک ہے؟ اللہ اس کو میں آپ کی انشاءاللہ آپ کو نا دلائل دیتا ہوں اس پہ۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ جی، ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ تعویذ والا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟
کہ تم تویز پہن لو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی نظر لگتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دم کیا کرتے تھے، یہ تویز بنا کے نہیں دیا کرتے تھے. یعنی دم کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ دم کرنے والا کیا دم جی کر جی رہا ہے، بالکل. کیونکہ ایسا بھی تو ممکن ہے نا. کیونکہ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں ڈاکٹر جو کہ در حقیقت ڈاکٹر نہیں ہوتے. وہ اگر کچھ لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا نقصان بھی کرتے ہیں. بہت سے ایسے حکیم مشہور ہو جاتے ہیں سبزی کا کام کر رہے ہیں، ساتھ فری میں پڑیاں رکھی ہوئی ہیں، درد گردہ کی پڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اگر ان سے آرام بھی آ جاتا ہے نا تو تب بھی بحثیت معالج ان لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح دم کی بھی ایک حیثیت ہے کہ یہ کسی عالم دین سے کروائیں جس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے. سچی بات ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دم بھی کرتے ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایسے ہی. اور بلکہ ہمیں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ دم کر رہا ہے، کیا یہ اونچی بات سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کیا یہ نماز پڑھ رہا ہے، صحیح. کیا اس نے شریعت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، کیا لوگوں کی عزت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو شرک سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا، لوگوں کو یہ تویز تو نہیں لکھ کر دے رہا. اچھا میں آپ کو بات بتا دوں، اس میں نا لوگ کہتے ہیں جی کہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پورا شفا ہے، جی تو ہم قرآنی تویز نہیں پہن سکتے. سب سے پہلی بات تو جو میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے صحابہ کرام کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ تویز والا طریقہ کیوں نہیں بتایا بلکہ منع فرمایا. ایک حدیث میں آتا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی غرض کی وجہ سے کوئی تویز پہنا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میری یہ بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ مراد پوری نہ کرے اور دنیا سے نامراد اٹھایا جائے. جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا لگ جائے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل کبھی نہیں، یہ نہ ممکن ہی نہیں دنیا ہے. میں نہ آخرت میں. اور ایک اور چیز ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ چلو ٹھیک ہے جی دوسرے تویز نہیں پہنتے، اگر کوئی قرآن کا لکھا ہوا تویز ہے، کوئی حدیث مسنون لکھی ہے اس کا تویز، مگر یہ شرک نہیں ہے، حرام ہے پہننا. صحیح. کیوں حرام ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری نبوی زندگی میں کسی کو تویز لکھ کے نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا اللہ کے نبی، لوگ دیکھتے ہیں آج کل پیروں کو، صحیح. لوگ دیکھتے ہیں پیروں کو، مولویوں کو. ہمارے جو پیر ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہم نے کسی پیر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور بات بھی ان کی تسلیم کرنی ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں.